للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آئیے پیارے بچوں، اپنی اسمبلی میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آئیے پیارے بچوں، اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں. اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر عبداللہ. آئیے سر عبداللہ تلاوت قرآن پاک کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ترجمہ کنز العرفان. تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے؟ فرما دو اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے. بے شک وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کچھ شک نہیں. وہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے، اور سب کچھ اسی کا ہے جو رات اور دن میں بستا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین. آئیے پیارے بچوں، اب ہم اسمبلی میں ایک حدیث پاک کو شامل کریں گے اور سر سہیب آپ کو اسماء النبی بھی یاد کروائیں گے. آئیے سر سہیب. حدیث پاک: المسلم اخو المسلم، یعنی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اب ہم اسماء النبی یاد کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا پہلا نام ہے وہ ہے شافن، ہادن، ہادن، مہدن، مہدن، ماہن، ماہن، منجن، منجن، شافن، ہادن، مہدن، ماہن، منجن، شافن، ہادن، مہدن، ماہن، منجن. یہ نام کس کس کو یاد ہو چکے ہیں؟ سارے ایک ساتھ مل کے سنا دیں.
ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سر صہیب نے آپ کو اسماء النبی یاد کروائے. اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ چلیں پیارے بچوں اب ہم اسمبلی میں کلام کو شامل کرتے ہیں اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سفیان. آئیے سر سفیان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مصطفیٰ ذات اقتاب ہے مصطفیٰ ذات اقتاب ہے یک نے جس کو یک بنایا یک نے جس کو یک بنایا ہے آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے مصطفیٰ ذات اقتاب ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. آئیے پیارے بچوں اب ہم علم اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ربی ربی زدنی زدنی علما علما ربی ربی زدنی زدنی علما علما ربی ربی زدنی زدنی علما. علما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب سب لائن بنا کر اپنے کلاسز میں چلے جائیے. اسکول ہو تو ایسا کیا بات ہے دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں اسکول ہو تو ایسا ہے اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ جی تو ہمارا اخلاقیات کا یونٹ شروع ہو چکا ہے.
اور آج ہم اس یونٹ میں ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سچ بولنے کی عادت۔ کیا ہے ہمارا موضوع؟ سچ بولنے کی عادت۔ جی، کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ سچ بولنا ایک بہت اچھی عادت ہے؟ تو آپ میں سے کوئی سچ کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے؟ جی آپ کھڑے۔ سچ بولنے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے جی اور لوگ ہمیں ٹرسٹ یعنی بھروسہ کرتے ہیں۔ جی تشریف رکھیں۔ بہت اچھے، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ سچ بولنے کی عادت نہ صرف ہمیں اللہ پاک کا محبوب بندہ بناتی ہے بلکہ ہمیں دوسروں کی نظروں میں بھی عزت دار بناتی ہے۔ چلے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک بچہ تھا جس کا نام نعمان تھا۔ نعمان ایک ذہین بچہ تھا لیکن وہ کبھی کبھار جھوٹ بول دیتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی امی جان سے کہا کہ اس کا ہوم ورک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگلے دن اسکول میں جب ٹیچر نے ہوم ورک چیک کیا اور نعمان جھوٹ بولنے کی وجہ سے پکڑا گیا اور اسے بہت افسوس ہوا۔ ٹیچر نے اسے سمجھایا، نعمان اگر تم ہمیشہ سچ بولو گے تو تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوگا۔ نعمان نے سوچ لیا کہ وہ آئندہ ہمیشہ سچ بولے گا۔ کچھ دن بعد نعمان نے غلطی سے ایک گلدان توڑ دیا اور فوراً اپنی امی جان کو سچ بتا دیا۔ امی جان نے کہا، نعمان تم نے سچ بول کر میرے دل میں اپنی عزت اور بڑھا دی۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سچ بولنے سے اللہ پاک ہم سے راضی ہوتا ہے اور ہم دوسروں کا دل جیت لیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا نہ صرف گناہ ہے، اس سے ہم دوسروں کا ٹرسٹ بھی کھو دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ سچ بولنا ایک بہترین عادت ہے جو ہمیں عزت اور کامیابی دیتی ہے۔ اگلے یونٹ میں ہم ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ بچوں، ہمارا یونٹ ہے قرآن یونٹ۔ کون سا یونٹ ہے؟ جی، قرآن یونٹ۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ تو سب تیار ہیں قرآن یونٹ کے لیے؟ آج ہم قرآن یونٹ میں یہ جانیں گے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام محمد قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ کیا کسی کو پتہ ہے کہ کتنی بار آیا ہے؟ کوئی اندازہ؟ جی آپ بتائیں۔ 3 مرتبہ آیا ہے۔ جی تشریف رکھیے، آپ بتائیں۔ 4 مرتبہ آیا ہے۔ جی تشریف رکھیے۔ جی بالکل صحیح، قرآن پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد 4 بار آیا ہے۔ کتنی بار آیا ہے؟ 4۔ جی، اور کون کون سی صورتوں میں آیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی صورت ہے سورہ آل عمران، دوسری صورت ہے سورہ احزاب، تیسری صورت ہے سورہ محمد اور چوتھی صورت ہے سورہ فتح۔ چلیں پیارے بچوں، اب آپ کو ان باتوں کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اسی کے ساتھ ہمارے یونٹ کا وقت ختم ہوا۔ اب کل ہم نیا لیسن پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ پیارے بچوں، کون سا یونٹ ہے ہمارا؟ جی کون سا؟ پیارے بچوں، یہ جو لفظ ہے یہ عربی، کون سا لفظ ہے؟ لفظ عربی کوئی لفظ نہیں ہے، اصل میں جو اس کا تلفظ ہے وہ ہے عربی۔ کون سا تلفظ ہے؟ جی، لفظ عربی نہیں ہے، اصل تلفظ جو ہے وہ اس کا ہے عربی۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا سیکھا تھا؟ جی تو پیارے بچوں، ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں کچھ ویجیٹیبل سبزیوں کے نام یاد کرے تھے۔ تو پیارے بچوں یہ بتائیے کہ ویجیٹیبلس یعنی سبزی کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ساتھ بتا دیں مل کر۔ جی کیا کہتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، جو آج کا پہلے ویجیٹیبل ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے اور لمبی لمبی ہوتی ہے اور میٹھی بھی ہوتی ہے اور مزے کی بات اس کا حلوہ بھی بنتا ہے۔ مجھے بتائے گا کون سا ہے؟ سب بتا دیں ایک ساتھ۔ جی کیا کہتے ہیں اسے؟
جی تو پیارے بچوں گاجر کو عربی میں کہتے ہیں جزرن. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ گاجر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی جزرن. تو پیارے بچوں جو دوسرا ویجیٹیبل ہے وہ ہے بھنڈی, اور بھنڈی کو عربی میں کہتے ہیں بامیتن. بامیتن بامیتن بامیتن. دیکھ لیں کیسے لکھتے ہیں. بامیتن. پیارے بچوں بھنڈی کو کیا کہتے ہیں؟ بھنڈی کو کیا کہتے ہیں؟ جی بھنڈی کو بامیتن کہتے ہیں. اور جو ہمارا آخری ویجیٹیبل ہے وہ ہے ہر سالن میں ڈلتا ہے. وہ تو بتائے گا کون؟ ہر سالن میں ڈلتا ہے. وہ ہر سالن ہے جس میں اس سبزی کا استعمال ہوتا ہے. آپ بتائیں. ٹماٹر. جی تشریف رکھیں. نہیں پیارے بچوں آلو ٹماٹر کا استعمال تو ہوتا ہے, لیکن جو میری مراد ہے وہ ہے پیاز. پیاز بھی تقریباً ہر سالن میں استعمال ہوتی ہے, اور پیاز کو عربی میں کہتے ہیں بسالن. سواد ہے سین نہیں, بسوالن. کیا کہتے ہیں؟ بسوالن. پیاز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بسوالن. جی تو گاجر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جزرن. پیاز کو بسالن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور بھنڈی کو جی کس کس کو یاد ہو گئے؟ چلیں ایک ساتھ بتائیں گے. یہ بتائیں کہ پیاز کو عربی میں کیا کہتے ہیں, اور گاجر کو, اور بھنڈی کو. تو پیارے بچوں اب ہم کرتے ہیں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی. یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے سبزیوں کے نام عربی میں. اب آپ میں سے 3 اسٹوڈنٹس ایسے آئیں گے جو اس کے بالکل سامنے انہی عربی کا اردو ترجمے میں سبزی کا نام لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو کون آئے گا؟ جی آپ آئیں. آپ بتائیں کہ بسالن کا معنی کیا ہے؟ جی تشریف رکھیں. بسالن کا کیا معنی ہے؟ جی اب کون آئے گا؟ جی آپ آئیں. یہ لیں اور بتائیں جزرن کا کیا معنی ہے؟ تشریف رکھیں. تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں اس گاجر کو. پیارے بچوں جزرن کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ گاجر کس کس نے کھائی ہے؟ اس کا حلوہ کس کس نے کھایا ہے؟ اچھا چلیں اب یہ بتائیں کہ بامیتن سے کہتے ہیں. کون آئے گا؟ جی آپ آئیں. یہ رہے. جی لکھا تو بھنڈی ہے, کیا صحیح ہے یہ؟ لیکن بہت چھوٹا ہو گیا. بامیان ان کا کیا معنی ہے؟ جزر ان کا, بسول ان کا. جی تو پیارے بچوں آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی اپنی کاپیز میں ان ویجیٹیبلز کے نام عربی اور اردو دونوں اچھے انداز سے لکھنا ہے. انشاءاللہ الکریم اگلے یونٹ میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے, اسکول ہو تو ایسا, اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے بچوں اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. پیارے بچوں ہمارا کون سا پیریڈ ہے؟ ہمارا پیریڈ ہے میتھ. کون سا پیریڈ ہے؟ میتھ. اور میتھ میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ پلس مائنس. صرف پلس مائنس کرتے ہیں؟ ملٹی پلائی اور بھی ہوتا ہے نا, ڈیوائڈ بھی کرتے ہیں. تو ان سب کے لیے ہمارا مائنڈ کیا ہونا چاہیے؟ فریش ہونا چاہیے نا. جی. تو سب سے پہلے ایک سوال دیکھیں. یہ بتائیں کہ 5 ملٹیپلائی 11 از اکولس 55. پیارے بچوں یہ والا سوال دیکھیے کہ 75 مائنس 20 از اکولس
55. 5. اب یہ بتائیے 32 plus 23 equals 55. ان تینوں کا آنسر کیا آیا؟ 55. سیم ہے نا آنسر. جی. تو آپ اس نمبر کے بارے میں اسلامی انفارمیشن حاصل کر لیں. جی. جی. اصحاب فیل یعنی ہاتھی والے واقعے کے 55 دن بعد 55 ڈیز بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں جتنے حج ادا فرمائے ہیں ان کی تعداد 55 ہے. اب یہ بتائیے کہ 33 ملٹیپلائی 1 equals 24 plus 9 is equals 33. 38 minus 5 is equals سیم آنسر تینوں کا. تب اس نمبر کے بارے میں بھی اسلامی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. سب تیار ہیں؟ تسبیح فاطمہ میں سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 بار پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے اس وقت آپ کی عمر 33 سال تھی. سبحان اللہ. آج ہم نے 33 اور 55 نمبر کے بارے میں اسلامی انفارمیشن حاصل کی. سبحان اللہ. سب سے سوالات کر لوں میں. جی. یہ بتائیے کہ ہاتھی والے واقعے کے کتنے دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی؟ 55 دن بعد. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کتنے حج ادا فرمائے؟ 55. تسبیح فاطمہ میں سبحان اللہ اور الحمدللہ کتنی بار پڑھا جاتا ہے؟ 33 بار. جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 33. تو بچوں آج ہم نے 33 اور 55 نمبر کے بارے میں اسلامی انفارمیشن حاصل کی اور آپ کو یہ ہوم ورک یاد بھی رکھنا ہے اور اپنی کاپی میں لکھنا بھی ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا ہے اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا